جو بھی گھر کا اسباب تھا زہرا کے گھر کا وہ سب کربلا میں لوٹ گئے. اور یوں سامان لوٹا گیا کہ درانہ خیمے میں در آئے، صرف سامان لوٹنے کے لیے اور سامان کی لالچ میں. کون سا در ہے یہ کون سا در ہے؟ ابھی آپ نے پیغمبروں کا ذکر مجھ سے سنا. قرآن میں حضرت سلیمان کا تفصیلی ذکر ہے، ان کا روب و دبدبا، ان کی سلطنت، ان کا وقار، ان کی حکومت، اور ایسی حکومت کہ جنہ پر بھی ان کی حکومت، عفریت پر بھی، دیو پر بھی، ہر مخلوق پر ان کو حکومت دی گئی تھی. کہ پروردگار ایک ایسا محل میرے لیے تعمیر کر جو شیشے سے بنا ہو، اور میں اس شیشے کے محل سے اپنی پوری رعایا کو دیکھوں. کن کہا ہوگا اللہ نے، محل بن گیا ہوگا. شیشے کا محل جہاں سے سلیمان سب کچھ دیکھتے تھے. اور اس وقت فلسطین کی تعمیر ہو رہی تھی، ہیکل فلسطین تعمیر ہو رہی تھی، جس پہ یہودی آج مرتے ہیں، جہاں روتے ہیں. بڑے بڑے پتھر اٹھا اٹھا کر، ظاہر ہے کہ وہ کرینے تو تھی نہیں اس زمانے میں. عفریت کا ذکر قرآن میں ہے. یہ بھی قرآنی لفظ ہے. عفریت دیو کو کہتے ہیں، لمبے چوڑے قد والے دیو. اردو میں اس کا ترجمہ دیو ہے، عربی میں عفریت کہتے ہیں. وہ کام کر رہے تھے، سلیمان دیکھ رہے تھے، اور وہ کام میں لگے ہوئے تھے. ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، عصا کا سہارا کیے ہوئے، عصا پکڑے ہوئے، اور وہ کام میں لگے ہیں. یہاں کوئی آئے نہ، شیشے کے محل میں حکم ہے بادشاہ کا، اس کے اندر کوئی داخل نہ ہو، کوئی آ نہیں سکتا، پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. ایک دن کوئی اندر آیا، بادشاہ سلیمان نبی تو ہیں لیکن بادشاہ ہیں. مزاج پہ بار ہوا، پتہ نہیں کہ حکم کیا ہے. کون آیا اور کیوں داخل ہوا اندر؟ جواب ملا، جہاں چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں، کوئی روک نہیں سکتا. میں کسی سے اذن نہیں لیتا، میرے پاس صرف پروردگار کا اذن ہے. جہاں چاہوں چلا جاؤں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا. سلیمان نے کہا اچھا ملک الموت ہو، کیسے آئے، کیوں آئے؟ تقریر ختم ہو گئی. یہ سب فکری چیزیں ہیں جسے بچے یاد رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں، سینے پہ نقش کر لیں. کیسے آئے؟ حکم الہی ہے سلیمان کی روح قبض کر لی جائے. ایک دم آئی موت، بغیر بتائے آئی. سامان 100 برس کا ہے. بادشاہ، تخت سلیمان، حکومت، عمارت بن رہی ہے، محل تعمیر ہو رہا ہے، اور موت آ گئی. کیا حکم ہے؟ روح قبض کر لی جائے سلیمان کی. حکم ملا ہے مجھے کہ تو ٹھہرو، تو دھوپ میں کھڑے ہوئے، ذرا سائے میں آ جاؤں. نہیں نہیں نہیں. اچھا، لیٹ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، نہیں. اچھا اتنا تو ہو جائے، میں یہ جو عصا لیے ہوئے ہوں، اپنے چہرے کو اس عصا پہ ایسے رکھ لوں آرام کے لیے. نہیں، اسی عالم میں. یہ تو مجھے بیان کرنے میں دیر لگتی، روح تو یوں کھچتی ہے بھائی. یہ تو سب بات چیت میں آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہے ہیں، وہاں کوئی دیر تھوڑی لگی. کہ نہیں، ہل بھی نہیں سکتے آپ، اور بس روح قبض ہو جائے. کیا جاہو حشم سلیمان کا، کیا حکومت ہے. تخت کے مالک ہیں، ملک عظیم ملا، بہت بڑا ملک، کائنات پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، 4 عناصر پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، عفریت پر حکومت، انسانوں پہ حکومت، ملکوں زمینوں پر حکومت. کس چیز پہ حکومت نہیں ہے؟ چرندوں، پرندوں، درند. ایسا بادشاہ
ایسا بادشاہ تو کوئی گزرے ہی نہیں جس نے ہر چیز پر حکومت کی ہو ہے. اللہ اکبر. اور وہ بڑا بادشاہ، اس کا حکم آیا ہے. اب بڑے بادشاہ کو سمجھ لیجئے اور کل کا جملہ یاد رکھیے گا. اگر وہاں سے تقریر نہ جڑے یہ آپ کی مرضی ہے، میں بتاؤں گا نہیں کہ کل کہاں پہ تقریر چھوڑی تھی میں نے، اس لیے میں بتانے جا رہا ہوں، اشاروں میں بتا رہا ہوں، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنا بڑا بادشاہ اور سلیمان اتنا بڑا بادشاہ، حکم اس کا آ گیا ہے، اب سلیمان ہل نہیں سکتے. میر انیس نے نظم کیا ہے کہ جب اس کا حکم آ جاتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہ ہل بھی نہیں سکتے، اور حکم اس کا صادر ہو جاتا ہے. تو یہ مثال سلیمان جیسے بادشاہ کے یہاں ملتی ہے. زہرا کا زانو تھا، رسول کا سر تھا، آخری لمحات تھے، بس نبی کی رخصت تھی اور الوداع کے دروازے پر کسی نے دستک دی. اہل بیت نبوت تم پر سلام، اذن ہے کہ ہم اندر آئیں؟ زہرا بی بی نے کہا نہیں، بابا کی طبیعت ناساز ہے، آنے والے کچھ دیر کے بعد آنا. سناٹا چھا گیا، پھر آواز آئی اہل بیت نبوت تم پر سلام، اجازت ہے کہ ہم گھر کے اندر آئیں؟ بی بی نے کہا نہیں، اس وقت کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ بابا کا مزاج اچھا نہیں ہے. پھر سناٹا چھا گیا، تیسری بار پھر آواز آئی اہل بیت نبوت تم پر سلام، کیا اذن ہے کہ ہم اندر آ جائیں؟ جواب ملا نہیں، نہیں آ سکتے، بابا کا مزاج ٹھیک نہیں ہے. اب آنکھ سے آنسو گرے، جیسے آنسو ٹپکے تو رسول کے چہرے پہ گرے. آنکھیں کھول دیں غشی سے، کہا زہرا میں زندہ ہوں، رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا بابا رونا اس پہ آ گیا کہ پوری زندگی میں اگر کسی نے دروازے پہ کبھی آواز دی اور ایک بار میں نے اسے منع کر دیا کہ واپس چلے جاؤ، اندر نہیں آ سکتے، تو وہ چلا جاتا ہے. جانے کون ہے کہ 3 بار آنے کی اجازت مانگی اور میں منع کر رہی ہوں اور وہ اندر آنے پہ اصرار کر رہا ہے. کہا زہرا یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم کرتا ہے، یہ وہ ہے جو عورتوں کے سروں سے شوہروں کو چھین لیتا ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ آیا ہے، یہ استقبال کے لیے آیا ہے، یہ میری روح کے استقبال کے لیے آیا ہے، یہ بتانے آیا ہے کہ جنت میں تیاریاں ہو چکی ہیں اور فرشتوں کے پرے چل چکے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، آپ کے استقبال کی تیاری ہے، آپ چلنا چاہتے ہیں. زہرا یہ تیرے دروازے کا شرف ہے کہ ملک الموت بھی تیری اجازت کے بغیر اس گھر میں محمد کے پاس نہیں آ سکتا. یہ دروازہ تھا جس میں کربلا میں سب یوں اندر داخل ہوئے تھے کہ یہ زینب کی دے ہوئی تھی، یہ زہرا کی چوکھٹ. اللہ دے زہرا کے گھر کے دروازے کا شرف. میر انیس نے کہا ہے کہ عرش ہفتم، 7واں آسمان، حسین کے خیمے کی ڈیوڑی. ہفت آسمان سے بلندی میں، تو جو لفظ فارسی کا استعمال کیا ہے، انیس نے کہا کیما قدر. کیما کہتے ہیں زحل ستارے کو فارسی میں، اور یہ ہے آخری آسمان پر زحل. تو آپ نے کہا جس بلندی پر کیما ہے، کیما قدر یعنی حسین کے خیمے کی ڈیوڑی جو تھی وہ 7 آسمان پار کرے کوئی تو وہاں تک پہنچے. یہ سب ادب ہے جس کے ذریعے عظمتیں اہل بیت کی اردو زبان نے سمجھائی ہیں. اب آپ سمجھے وہ ڈیوڑی، 7 آسمان، اس کی منزلت. 2 جملے، تقریر ختم ہو گئی. سمجھ گئے ڈیوڑی؟ حسین کی بیٹی فاطمہ کبریٰ، کتاب کا نام ہے سوگنامہ کربلا، آیت اللہ کی کتاب ہے، ایران کے عالم کی، اردو ترجمہ یہاں موجود ہے، اس میں سے روایت پڑھ رہا ہوں. کہتی ہیں کہ میں دروازے پہ کھڑی تھی اس وقت کہ جب بابا کو سب نے گھیرا ہوا تھا. میں اس ڈیوڑی پہ کھڑی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ بابا کو سب نے گھیرا ہوا ہے اور اب کوئی بابا کا مددگار نہیں ہے. میں پردے کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک تیز باجی بجنے لگی اور ایک شور ہوا
میرے کانوں میں صدائی حسین قتل ہو. بھئی ایک ایک جملہ سننا غور سے. روایت خود جناب کبریٰ فاطمہ کبریٰ نے بیان کی ہے. فرماتی ہیں اب میں یہ سوچنے لگی اب ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. بابا مار ڈالے گئے. ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک نیلی آنکھوں والا شخص نیزہ لیے ہوئے دوڑتا ہوا ہمارے خیمے کی طرف آیا. میں اس کا چہرہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی کہ جانے کیا یہ ارادہ رکھتا ہے. ایک بار میں مڑی اور مڑ کر میں نے چاہا کہ میں آواز دوں اپنی پھوپھی زینب کو کہ پھوپھی اماں یہ کون خوفناک شخص ہے جو میرے پیچھے دوڑ رہا ہے. جیسے ہی میں مڑی اس شخص نے اپنے نیزے کی انی میری پشت پر زور سے ماری. اس کی اذیت سے میں منہ کے بھل زمین پہ گر گئی اور پھر میں بے ہوش ہو گئی. مجھے کچھ ہوش نہ رہا. لیکن اس وقت مجھے یاد ہے جب میں گری تھی کہ میرے منہ پہ چادر تھی. کچھ دیر بعد مجھے جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا میرے گرد ساری بیویاں بیٹھی تھی, میرے سر پہ چادر نہیں تھی. تو میں نے گھبرا کے کہا پھوپھی اماں میری چادر کہاں گئی, ذرا کوئی چادر کا ٹکڑا دیجئے تاکہ میں اپنا سر ڈھکوں. تو پھوپھی اماں نے کہا اے بیٹی فاطمہ کبریٰ کسی کے سر پہ اب چادر سب کی چادر